یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم کیا نبی نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، نبی نے جو احسان آپ پر کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا تاجدار مدینہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے سچے غلام بن سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کر سکے؟ کیا ہمارے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہمارے چہرے نبی سے ملے، ہمارے لباس نبی سے ملے، ہمارے کھانے کے طریقے نبی سے ملے، ہماری شادی کے طریقے نبی سے ملے، ہماری تجارت نبی کے مطابق ہو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کے مطابق ہو؟ میرے پیاروں، ہاں وہ امام الانبیاء جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہو، رات کی تنہائی میں کھڑا ہو اور زبان مبارک پر آیت آئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا۔ عائشہ کا بیان ہے نبی نے رونا سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ نے رکوع کیا، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے مصلے کی جگہ تر ہو گئی۔ اما عائشہ کا بیان ہے جب میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ یہ جناب رسول اللہ جو رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر امت کے خاطر دعائیں مانگنے والے، آج اسی امت کے نزدیک نبی کے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں، نبی کا رونا یاد نہیں، نبی کی تڑپ یاد نہیں، نبی کی بے چینی یاد نہیں۔ آہا، ایک دن کا واقعہ، امنا عائشہ کا بیان، میرے نبی کو بڑی تیز بھوک لگی ہے اور آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ چارپائی پر لیٹے ہیں اور آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی پٹی سے پریشر دیا ہوا ہے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ جب میرے نبی کے پاس حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ نے فرمایا یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا عائشہ اگر میں رب سے مانگوں وہ خزانوں کے ڈھیر لگا دے گا، لیکن پھر میری امت کا کیا ہوگا، میرے غریبوں کا کیا ہوگا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میری زندگی کو دیکھیں گے، ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری، اگر میں یہاں سے عالی شان کھانے کھا کر جاؤں اس کے بعد میری امت میرے طریقے کو دیکھے، اگر ان پر غربت آ جائے، اگر ان پر احوال آ جائے، ان پر فقیری آ جائے تو وہ کہیں گے واہ نبی تم تو مزے اڑا کر چلے گئے، حال تو ہمارا برا ہے۔ اسی حال میں رہوں گا، جس دن ملے گا شکر کروں گا اور جس دن نہیں ملے گا اس دن صبر کروں گا۔ چاہتے تو عالی شان بنگلے ملتے، گاڑیاں ملتی، سب کچھ ملتا، سواریاں ہوتی، حور و غلمہ ہوتے، سونے کے پہاڑ ہوتے، زمرد کے پہاڑ ہوتے، چاندی کے پہاڑ ہوتے، ساتھ میں چلا کرتے، پیشکش کی تھی، حضرت جبریل آئے تھے، اللہ کہتا ہے آپ کہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دے، زمرد کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، ہیرے کا بنا دے، بس آپ کہو، اور ہاں صرف بنائے گا نہیں، جہاں جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ آپ کی شان کو ظاہر کرنے پہاڑ آپ کے ساتھ میں چلے گا۔ لیکن کیوں نہیں مانگا؟ یہ بھوک کیوں برداشت کی، یہ فاقے کیوں برداشت کیے، یہ 3 دن کے فاقے کیوں برداشت کیے؟ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے چولہا جلا ہی نہیں تاجدار مدینہ کے گھر میں، آخر یہ فاقہ کیوں؟ میری امت کے لیے نمونہ موجود ہو، اگر کوئی حال آئے تو میرے غم دیکھ لینا، میرے دکھ کو دیکھ لینا، میرے درد کو دیکھ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں اگر کوئی حال تم پر آئے، اگر کوئی غم تم پر آئے، اگر کوئی پریشانی تم پر آئے تو ہاں میرے غم دیکھ لینا، تمہارے غم ہلکے پڑ جائیں گے، میری پریشانیاں دیکھ لینا، تمہاری پریشانیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے وہ احسانات میرے اور آپ کے اوپر ہیں، اگر ہمارے جسموں کو چوتیوں کی جگہ استعمال کیا جائے تب بھی ایک احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایمان کی انگشتری کے نگینے.
مگر ایک قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے، مگر ایک قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے۔ بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلف سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اور اٹھو مومنوں آج اسے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اٹھو مومنوں آج اسے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار کا حکم ہے، تو کیوں نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ جب میں کہوں ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام تو آپ بھی میرے ساتھ میں پیش کریں، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پیش کریں۔ مومنوں بولو بولو بصد احترام، مومنوں بولو بولو بصد احترام، رب صلی وسلم علیہ مدام۔ وہ رسول خدا، وہ رسول انام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ برتر و محترم ہے، معظم ہے وہ، پیکرے حسن نور مجسم ہے وہ، برتر و محترم ہے، معظم ہے وہ، پیکرے حسن نور مجسم ہے وہ۔ سب رسولوں میں ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جن کی آمد سے جنتیں سجائی گئی، واسطے جن کے دنیا بنائی گئی، جس نے لا کر دیا زندگی کا نظام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سرور دو جہاں خاتم الانبیاء، تاجدار عرب اور شہید و سرا، جن کو رب
رب نے کیا انبیاء کا امام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ مومنوں بولو بولو بسد احترام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ رب صلی وسلم علیہ مدام، وہ رسول خدا وہ رسول انام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اس دار فانی میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ چند باتیں میں آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے تعلق سے بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور حق بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے کو جب دنیا میں اتارا، امام الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، اور نگاہ آمینہ جب حضرت نبی پاک علیہ السلام پر پڑتی ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتی ہیں، میری نظروں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ چلی آئی، چند دنوں کے بعد جب حلیمہ کی نظریں پڑی ہیں، ان کی نگاہ حیرت بھی بول اٹھی کہ آمینہ تم کیا دیکھتی؟ میں نے گلیاں دیکھی ہیں، میں نے چوبار دیکھے ہیں، میں نے گاؤں قریہ چل کر ایک ایک بچہ اپنی نگاہوں سے گزارا ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا آمینہ میری نظروں سے بھی اتنا حسین بچہ نہیں گزرا۔ حضرت ابو عبد المطلب بولے تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ میں ملک شام گیا ہوں، میں ملک یمن گیا ہوں، میں عراق گیا ہوں، میں نہ جانے کتنے ملکوں میں گھوما اور پھرا ہوں، لیکن آج تک جناب رسول اللہ محمد سے زیادہ اچھا اور حسین اور اعلیٰ میری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت جبریل کو پکارا اور جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ دنیا میں جاؤ، میں نے اپنا لاڈلا اتارا، میں نے اپنا مصطفیٰ اتارا، میں نے اپنا مصطفیٰ اتارا، میں نے اپنا محمد دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ نظریں ڈال کر آؤ میرا لاڈلا ہے کیسا، میرا حبیب ہے کیسا، میرا محمد ہے کیسا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو دیکھنے کے لیے حضرت جبریل کی آمد ہوئی، اور جب نگاہیں ڈالی ہے حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے دربار عالیہ میں حاضری کی، میرے رب نے معلوم کیا جبریل دیکھ کر چلا آیا میرا حبیب کیسا لگا، میرا محمد کیسا لگا، میرا لاڈلا کیسا لگا۔ جبریل کہنے لگا مولا مشرق و مغرب میں نے دیکھے ہیں، شمال و جنوب میں نے دیکھے ہیں، ایسا حسین بچہ میری نظروں سے نہیں گزرا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو کہاں سے دیکھتا، آمینہ تو کہاں سے دیکھتی، حلیمہ تیری نظریں کہاں سے پاتی؟ جس سانچے میں لاڈلے کو بنایا تھا، بنانے کے بعد وہ سانچا ہی توڑ ڈالا۔ تفسیر عزیزی میں لکھا، شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے الگ کیے، ایک حصہ الگ کیا، ایک حصے میں سے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری دنیا کو عطا کیا، آدھا ٹکڑا حضرت یوسف کو دیا، اور 99 ٹکڑوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آراستہ کیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ حسن سے اونچا درجہ ہے جمال کا۔ اللہ نے جب حسن سے اوپر کی چیز جمال بنائی تو اللہ نے جمال میں سے نہ دنیا کو دیا نہ یوسف کو دیا، اللہ نے جتنا بنایا تھا سب کچھ محمد کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ نے اتنا حسین اتنا خوبصورت میرے اور آپ کے حبیب کو بنایا۔
فرمایا تھا نا حضرت عائشہ نے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن ہاں لو رأینا جمال حبیبی لیقطعن قلوبہن، اگر وہی عورتیں، اگر وہی خواتین میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی، فرماتی ہیں دل کاٹ ڈالتی۔ انگلی تو بڑی چیز ہے، انگلی کیا ہے؟ انگلی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اپنے دلوں پر وار کر جاتی اگر جناب رسول اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی۔ اور اللہ نے سارے حسن کو آپ کے ظاہر نہیں کیا ہے، اگر رب سارے حسن کو ظاہر کر دیتا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کی دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں تھی، اللہ نے چھپا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیش کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا میرے لاڈلے، میرے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کیا کرے گا؟ حضرت شیش نے فرمایا ابا اللہ کو پکاروں گا، اللہ سے دعائیں مانگوں گا۔ حضرت آدم نے فرمایا اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی پھر کیا کرے گا؟ اللہ کے دربار میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہوئی پھر کیا کرے گا؟ حضرت شیش نے فرمایا ابا جان آپ ابو البشر ہو، انسانیت کے ابا ہو، آپ ہی مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب نے آپ کو دست مبارک سے بنایا، آپ کا مقام بھی اونچا، آپ کی عظمتیں بھی اونچی۔ حضرت آدم نے فرمایا میرے لاڈلے بیٹے اگر مسئلہ ایسا آ جائے کہ اللہ سے تو دعائیں مانگے اور تیری دعائیں قبول نہ ہو، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور تیری دعائیں قبول نہ ہو، تو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ پر درود کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حضرت شیش نے فرمایا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا ابھی تو نہیں جانتا، میں دنیا سے، میں جنت سے ہو کر آیا، میں نے جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں دیکھا جس پر نام محمد نہ لکھا ہو، میں نے عرش کے پائے پر نام محمد لکھا دیکھا، اور ہاں جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے پتوں پر محمد کا نام نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دنیا جب شروع ہوتی ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ میں سن 81 میں پیدا ہوا جی، تو میری زندگی شروع کہاں سے ہوئی؟ 81 سے۔ یہ مولانا عبداللہ جمال صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں کئی سالوں سے، میں ان سے کہوں کہ انہوں نے مجھ سے محبت سن 70 میں کیوں نہیں کی تو کیا کہیں گے کہ مولانا آپ تو تھے ہی نہیں، میں کہاں سے کرتا؟ نہیں، اب میں آپ سے کہنے لگوں آپ نے مجھ سے 50 سال پہلے محبت کیوں نہیں کی تو آپ کہو گے ہم تو تھے لیکن تم نہیں تھے، کہاں سے کرتے؟ کوئی چیز آتی ہے تبھی تو محبت ہوتی ہے نا، بیٹا آئے گا تو محبت ہوگی، اولاد آئے گی تو محبت ہوگی، رشتے آگے بڑھیں گے تو محبت ہوگی، بیوی آئے گی تو محبت ہوگی۔ بیوی آنے کے بعد کہے میں تو تمہاری بیوی تھی، تمہارے نکاح میں لکھی تھی، لیکن تم نے بچپن سے مجھے پیار کیوں نہیں کیا؟ مانی جائے گی بات؟ اے ہائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کی ذات عالیہ اور آپ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے مودت کرنے والے ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے والے سینکڑوں سال پہلے پیدا فرما دیے۔ اور جاؤ میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن بتانا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر جلسہ کیا، اللہ نے آسمانوں پر جلسہ کیا، آج میں اور آپ نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا، ساری انسانیت نے کہا قالوا بلا، ہاں مولا آپ ہمارے پروردگار ہو، ہمارے پالنہار ہو، ہمارے بنانے والے ہو۔ جلسہ ختم ہو گیا، پھر اللہ نے ایک جلسہ اور کیا، اللہ نے ایک مجلس اور سجائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبیوں کو بلایا، اللہ نے رسولوں کو بلایا، اللہ نے صرف پیغمبروں کو بلایا، اللہ نے پاک بندوں کو بلایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیارے رسولو، اللہ تمہیں دنیا میں
بھیجے گا میں تمہیں دنیا میں اتاروں گا اور تمہیں کتاب بھی دوں گا, تمہیں نبوت بھی دوں گا, تمہیں رسالت بھی دوں گا. لیکن ہاں یاد رکھنا, اگر تمہارے درمیان میں میرا رسول آ جائے, ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول, اگر میرا پیغامبر آ جائے, میرا لاڈلا آ جائے, میرا حبیب آ جائے, تو مجھ سے اقرار کرو, لتؤمنن بہ, اس پر ایمان لے کر آؤ گے, ولتنصرن, اس کا تعاون کرو گے, اس کی مدد کرو گے. یاد رکھنا, اگر میرا حبیب آ جائے, میرا رسول آ جائے, اپنی نبوت بند کر دینا, اپنی رسالت بند کر دینا, اپنی کتاب بند کر دینا. اور ہاں ثم جاءکم رسول, پھر جو میرا رسول کہے گا اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنا ہے, اس کی بات کو بھی ماننا ہے. اب سوچنے والی بات ہے, رسول تو بعد میں ہی آنے تھے, بیچ میں تو آنے ہی نہیں تھے نا. اللہ نے کیا فرمایا, میرے پیغمبروں, میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ بڑی عظمتوں والا ہے. گویا اللہ نے 7 لاکھ نبیوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ کی جو ہستی ہے وہ عظیم الشان ہستی ہے. جلسہ تھا پیغمبروں کا, رسولوں کا, تقریر کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. پیغام کون دے رہا ہے؟ اللہ. اقرار کون لے رہا ہے؟ اللہ. اور موضوع کیا ہے, عنوان کیا ہے؟ جناب رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی شان, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ. آپ دنیا میں نہیں آئے, تبا نامی یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا بیٹا شکار کرنے کے لیے یثرب کی سرزمین پر آیا. پہلے یہ مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا, بعد میں مدینہ پڑا ہے. جب یہ آیا اسے قتل کر دیا گیا. جب تبا کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو اس نے اپنی فوج کو تیار کیا, اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا. یہ مدینہ پہنچا, مدینے کے چاروں طرف اس نے خیمے تان دیے اور اعلان کرایا صبح کو جنگ کی جائے گی, صبح کو قتال کیا جائے گا, اپنے بیٹے کا بدلہ لیا جائے گا. میرے پیاروں, چاروں طرف خیمے تان دیے گئے, اعلان کرا دیے گئے. مدینے والوں کو تیاریاں کرنی چاہیے تھی, لیکن نانا, سارے مدینے والوں نے اپنے گھروں میں کھانا بنایا اور کھانا بنا کر تبا کے دربار میں پہنچے. فرمایا لو یہ کھانا تناول فرماؤ. تبا کہنے لگا میں تم سے لڑنے آیا ہوں, میں تم سے قتال کرنے آیا ہوں, میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں, اور تم میرے سامنے دسترخوان سجاتے ہو. وہ کہنے لگے بھائی بھلے سے آیا ہے قتال کرنے, لیکن ہے تو مسافر ہی, کھائے گا کہاں سے؟ ہوٹل کا زمانہ تو نہیں تھا نا. صبح لڑ لینا جب تجھے لڑنا ہے, فی الحال تجھے بھوک لگی ہے, کھانا کھا. اس نے کھانا کھایا, اپنی فوج کو کھلایا. جب صبح ہونے لگی اپنے یہودی علماء کو بلایا اور بلا کر کہا عجیب سرزمین کے لوگ ہیں, عجیب مٹی کے لوگ ہیں, بتاؤ میں ان سے لڑنے کے لیے آیا, میں ان سے قتال کرنے کے لیے آیا, اور یہ لوگ ہیں کہ مجھے کھانا پیش کر رہے, ذرا بتاؤ تو صحیح یہ لوگ ہیں کون؟ کتابیں دیکھی, علماء کہنے لگے تبا تو اس سرزمین کو نہیں مٹھا سکتا, یہاں پر رسول اللہ آخری نبی اللہ تبارک و تعالی ان کو اس جگہ کو ان کا مسکن بنائے گا. وہ یہاں پر تشریف لائیں گے, آخری پیغمبر, آخری نبی. فرمایا اچھا. اس نے کچھ اور باتیں پوچھی, پھر اس نے اس سرزمین میں ایک ٹکڑا خریدا, اور خریدنے کے بعد اس میں مکان بنایا, بہترین مکان بنایا, اور اس کے بعد وہاں کے سردار کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھ یہ چابی ہے, یہ مکان ہے, اور یہ میرا خط ہے, یہ تو اپنی اولاد کو دینا, تیری اولاد اس کی اولاد کو دے, اس کی اولاد اس کی اولاد کو دے, اور یہ میرا خط اور یہ چابی محمد رسول اللہ تک پہنچنی چاہیے. یہ گھر میرا نہیں ہے, آخری نبی محمد کا ہے. چلتا گیا, چلتا گیا, چلتا گیا, چابی چلتی گئی, خط چلتا گیا. آخر کار وہ دن آیا جب نبی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے گئے, اور آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا. یہ جہاں چاہے بیٹھ جائے, کہاں بیٹھی ہے آپ جانتے ہو, حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے. میرے پیاروں, آج تک دنیا یہی سمجھتی ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تشریف فرما ہوئے. نہیں نہیں نہیں, حضرت ابو ایوب انصاری جناب رسول اللہ کے مکان میں موجود تھے. آپ ان کے گھر میں تھے. نبی پاک علیہ السلام نے قدم رکھا اور اس کے بعد فرمایا مدینے والوں لاؤ وہ تبا کا خط لے کر آؤ جو تبا میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا.
صحابہ کہنے لگے یا رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تبا کے دل میں یہ محبت کب آئی؟ ابھی تو نبی نہیں ہے، ابھی تو سینکڑوں سال کا زمانہ موجود ہے، ابھی نبی آنے والے نہیں ہیں، ابھی تو نہ جانے کتنے سال گزریں گے، سینکڑوں سال کے بعد محمد الرسول اللہ آئیں گے، لیکن آپ سے محبت کرنے والے سینکڑوں سال پہلے موجود ہیں۔ ابو بکر کپڑے کے تاجر یمن پہنچے، کپڑا خرید لیا، بیچ لیا، سارے کام سے فارغ، پتہ چلا ایک یہودی عالم ہے بڑے بہترین، دل میں تصور پیدا ہوا ملاقات کی جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر ان کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، دستک دی، ان سے ملاقات کی، ان سے مصافحہ کیا، ان سے معانقہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے چہرے کو دیکھا، چہرہ بڑا نورانی ہے، ان کی بھویں بھی سفید اور داڑھی بھی سفید اور سر کے بال بھی سفید اور سنوائی بھی کم ہو چکی ہے، ایک لمبی عمر کا بوڑھا، ایک عالم دین ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، چہرے کی نورانیت کو دیکھنے لگے، وہ فرمانے لگے آپ کہاں سے آئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں مکہ سے آیا، اللہ کا گھر جہاں بیت اللہ ہے میں وہاں سے آیا۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ باپ کا نام ابو قحافہ۔ کون سے قبیلے سے؟ بنو تمیم سے۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا تیری ناف اور سینے کے درمیان میں کوئی تل تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میرے تل ہے۔ تیرا نام ابو بکر تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ابو بکر ہے۔ تو بوڑھا عالم دین کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابو بکر کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، میرے سینے سے لگ جا، مجھ سے معانقہ کر، مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت کا معاملہ کر، میرے سینے سے لگ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ارے واہ میں تو آپ سے ملنے آیا، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ سے زیادہ آپ میرے مشتاق نظر آتے ہو۔ فرمایا تو نہیں جانتا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، ہر ایک کتاب کا میں عالم ہوں۔ میں نے پڑھا ہے جناب محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائیں گے، مکہ ان کی سرزمین ہوگی اور باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ اور قریش خاندان سے، ہاشمی گھرانے سے، اور فرمایا ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کوئی اور نہیں ابو بکر ہوگا، وہ تو ہے۔ یہ محبت اللہ نے رسول اللہ کے لیے دنیا والوں کے دل میں پہلے سے ڈال دی۔ ہم لوگ دنیا میں آتے بعد میں محبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ محبت پہلے سے ڈال دی۔ تبھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں۔ اگر اس کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ، میری محبت کم، تو ایمان مکمل نہیں۔ اگر ماں باپ کی محبت زیادہ، نبی کی محبت کم، ایمان مکمل نہیں۔ اگر دنیا کی دولت کی محبت زیادہ اور نبی کی محبت کم، ایمان مکمل نہیں۔ اگر اپنی جان کی محبت زیادہ اور نبی کی محبت کم ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی نے تو یہ فرمایا لا یؤمن، ایسا آدمی اپنے آپ کو مومن کہلانے کی زحمت گوارا نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں گزر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا تھا؟ عمر کتنی محبت ہے جی، اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، تجارت سے زیادہ۔ نبی نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ۔ تو ابھی یہ تصور دل میں آیا نہیں تھا، اس تقاضے کا علم نہیں تھا کہ جان سے زیادہ بھی نبی کو چاہنا ہے۔ اب اپنے سینے میں جھانک کر دیکھا، اپنے گریبان پر نظریں ڈالی، اپنے دل میں جھانک کر دیکھا، اپنی نظروں کو جھکایا، پھر چہرہ اوپر کیا، فرمایا الآن یا رسول اللہ، آقا اب میرے دل میں آپ کی محبت کو میں اپنی جان سے زیادہ پاتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب آ کر تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا نماز عشاء آپ نے پڑھی ہے نا، فرض تھی، پڑھ لی آپ نے۔ اب آپ کہو کہ یار دن بھر جلوس نکالا، اب جلسے میں رہیں، رات کے 11 بج گئے ہیں، صبح کو آنکھ نہیں کھلے گی، ایک کام کرتا ہوں میں فجر کی نماز ابھی پڑھ کر سو جاتا ہوں، ہو جائے گی بھائی؟ ہو جائے گی؟ رمضان آئے گا، رمضان میں آپ کہو کہ یار پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، میں کہیں جاؤں یا نہ جاؤں، پتہ نہیں کیا ہو، رمضان کے روزے میں ابھی ربیع الاول کے مہینے میں رکھوں گا، ہو جائیں گے؟
کوئی حج کرنے جائے اور یہ کہے کہ ذی الحجہ میں نہیں، میں تو شعبان میں حج کروں گا، ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس لیے کہ یہ تمام تر عبادتیں اس وقت فرض ہیں جب ان کا وقت آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت فرض ہے جب اللہ تمہیں سانسیں عطا کر دے، جب اللہ تمہیں جان عطا کر دے، جب تمہاری جان میں جان آ جائے، جب تمہارے جسموں میں جان ڈال دی جائے، جب تمہارے جسموں میں روح پھونک دی جائے، جب تم دنیا میں آ جاؤ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت فرض ہے، یہی وجہ ہے معصوم بچے ہیں، نمازیں فرض نہیں، معصوم بچے ہیں، روزے فرض نہیں، لیکن نبی کی محبت میں دیوانے نظر آتے ہیں، مستانے نظر آتے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت میں دیوانے مستانے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے ان دو صحابہ، دو بچوں کو جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اور یاد کیجئے اس مائی کو جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اپنے لاڈلے کو ڈالا، اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈالا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار میں چلی آئی، فرمایا آقا آپ نے جہاد کا اعلان کیا، آپ نے جنگ کا اعلان کیا، لیکن آقا میرا بڑا کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی میرا بھائی نہیں ہے، گھر میں میرا شوہر نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اسے جنگ میں لے جاؤ۔ نبی نے فرمایا کیسی بات کرتی ہو، یہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ کمان نہیں اٹھا سکتا، یہ کسی مجاہد کو پانی نہیں پلا سکتا، میں اسے لے جا کر کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جانتی ہوں یہ پانی نہیں پلائے گا، یہ کسی مجاہد کے کام نہیں آئے گا، یہ کوئی چیز اٹھا کر نہیں دے گا، لیکن یا رسول اللہ ممکن ہے کوئی ظالم آپ پر تیر چلائے، آقا میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ اگر کوئی تلوار چلائے میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ یا رسول اللہ جب تک یہ کوگ زندہ ہے بچے اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا قیامت تک اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ اچھا اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا اونچا درجہ دیا، اور رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، آپ کے لیے کر دیا، اور کسی اور نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا۔ یہ جلسے کرنے سے، جلوس کرنے سے تاجدار مدینہ کا ذکر بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسے رب نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم تو یہ ہے قدردانی کرو گے تو تمہاری عزت بڑھے گی، تم کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، تم نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ میری تقریر کرنے سے، آپ کے جلوس نکالنے سے، آپ کی کتابیں لکھنے سے، آپ کے مصنف بننے سے تاجدار مدینہ کی شان نہیں بڑھے گی، اللہ نے وہ تو بڑھا دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ آپ کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہوا آیا، اللہ آپ کے لیے وکیل صفائی بن کر آیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ اللہ نے آپ کی چال کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ ویمشی فی الاسواق، اللہ نے آپ کے دل کے درد کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کے قلب کا جو احساس تھا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر ڈالا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہونٹوں کو بیان کیا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہاں ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی زمین نہیں بنی، زمان نہیں بنے، مکین و مکا نہیں بنے، جمادات نہیں بنے، یہ دنیا نہیں بنی۔ اللہ نے کچھ نہ بنایا، اللہ نے کچھ نہ بنایا، لیکن 1000 سال پہلے دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جس میں رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم
الرحیم انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، تو میرا لاڈلا پیغمبر ہے۔ اللہ نے دنیا نہیں بنائی، یہ پہاڑ نہیں بنائے، یہ زمین نہیں بنائی، اللہ نے کوئی مسجد نہیں بنائی، یا دنیا آباد نہیں ہوئی، یا پیغمبر نہیں آئے، کچھ بنائی نہیں۔ اللہ نے آسمان نہ بنائے، زمین نہ بنائی، 1000 سال ہے ابھی دنیا بننے میں۔ اللہ اس وقت کہتا ہے محمد تو میرا رسول ہے۔ اچھا، اللہ نے جو حبیب کا امتی بنایا نا مجھے آپ کو، اس کی بڑی فضیلت ہے سچی۔ اچھا، جتنا بڑا پیغمبر امت اتنی بڑی، سب سے اعلیٰ سب سے افضل اللہ نے امت محمدیہ کو بنایا۔ 4 بڑے ستارے آپ کے کاندھے پر سجا دیے گئے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ جتنی امتیں آئیں اللہ نے خیر امت کا لقب صرف تمہیں کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ 4 ستارے جب کسی کرنل جرنل کے رکھتے ہیں نا تو سینہ تن جاتا ہے، یا 4 اسٹار والا ہے بھائی سپاہی جی۔ اللہ نے 4 ستارے آپ کے کاندھے پر سجائے۔ میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ پہلا اعزاز جو اللہ نے مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا، اس پوری امت کو دیا۔ میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، نہ دین میں زیادتی کرتے ہو، نہ دین میں کمی کرتے ہو، نہ دین میں کوئی گمراہی پھیلاتے ہو۔ ہاں اعتدال والی امت کا لقب، امت وسط کا لقب اللہ نے تمہیں کو دیا، کسی اور کو نہ دیا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کا میدان ہوگا، سارے نبی جمع ہوں گے، امتیں انکار کریں گی کہ مولا تیرے نبیوں نے تیرے پیغام کو ہم تک نہ پہنچایا۔ میرا رب فرمائے گا اچھا میرے نبیوں نے کوئی بات نہ پہنچائی تو لاؤ امت محمدیہ کو لاؤ، امت محمدیہ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا قیامت کے میدان میں تم میری طرف سے گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے۔ یہ گواہ بنایا جانا بھی صرف امت محمدیہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور میرے رب نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن چن کر ساری دنیا سے اٹھا کر تمہیں محمد کا امتی بنایا۔ یہ 4 اعزاز اللہ نے کسے دیے بھائی؟ ارے بولو، ارے بولو کسے دیے؟ آیا ماشاءاللہ، ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، 4 بڑے اعزاز اللہ نے آپ کو دیے ہیں، کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیے، کسی کو نہیں دیے۔ اور ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے، بات چیت کرنے والے، ایک دن پہنچے طور پر، فرمایا مولا تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھ سے کلام کیا، بات چیت کی ہے، میری امت کو سب سے افضل بنایا ہوگا۔ حل من الامم افضل علیک من امتی علی سائر الامم، مولا میری امت کو سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا ہوگا۔ رب نے فرمایا نہیں، تیرے بعد میرا لاڈلا آئے گا، میرا محمد آئے گا، میرا مصطفیٰ آئے گا، اس کی امت کو سب سے افضل بنایا۔ تو موسیٰ نے کہا مولا یہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں اپنے لاڈلے کو دے چکا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا یہ امت نہیں دے سکتا، تو میری دوسری تمنا ہے اس کی زیارت کرا دے، اس کا دیدار کرا دے۔ رب نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم پہلے آئے ہو، وہ تمہارے بعد میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا امت دے نہیں سکتا، دیدار نہیں کرا سکتا، میری تیسری خواہش ہے اس امت کی کم سے کم آواز سنا دے۔ اب جو کہا ہے نا ذرا سننا، اللہ نے فرمایا یا امت محمد
جب پکارا ہے میرے رب نے امت محمدیہ کو تو سب کی زبانوں پر نغمہ آیا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ جب یہ نغمہ موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے کہا کتنا مبارک ہے یہ نغمہ اور کتنی پیاری ہے اس امت کی آواز۔ تو رب کی طرف سے آواز آئی، میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ نغمہ ہی پیارا نہیں، یہ آواز ہی پیاری نہیں، امت بڑی پیاری ہے۔ اور یہ فرمایا موسیٰ جب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے نا نیچے نہیں گریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور موسیٰ اللہ ان کی ایسے مدد کرے گا، اللہ نے جیسے نبیوں کی مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ ان کے لیے فرشتوں کو اتارے گا۔ اتنی بڑی عظمت آپ کو ملی، اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ سچی بتاؤ جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اور انسان گھر کا بڑا ہوتا ہے تو اسے اس کی قدردانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بھئی میں گھر کا بڑا ہوں تو مجھے احساس ہونا چاہیے یا نہیں کہ میں بڑا ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں میرے لیے، کیا مجھے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ نے تمہیں امتوں کا سردار بنایا، اللہ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر عزت کے دروازے کھولے۔ رب نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث اللہ تمہیں کو بنائے گا، کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ اللہ نے یہاں کی عزتیں تمہارے لیے بنائی۔ میرے پیارو ہم خود ذلت کے غار میں زندگی گزاریں، بتاؤ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنی عزت کا، اپنے نبی کا پاس و لحاظ ہے یا نہیں ہے؟ اپنا لحاظ نہ ہوتا رسول کی عظمت کا تو ہوتا، آپ کے وقار کا تو ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو محبت، آپ سے تو محبت ہوتی، آپ کی تو قدردانی ہمارے دلوں میں ہوتی۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، ایک زمانہ تھا تاجدار مدینہ پر مٹنے والے، آپ پر فدا ہونے والے وہ صحابہ کرام، آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وہ صحابہ کرام، ان کی باتیں تو بڑی ہیں، ان کو چھوڑ دو، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صحابہ نے تو جانیں مانگی تو جانیں دے دی، مال مانگا مال دے دیا، انہوں نے اپنے جذبات تک کو نبی کی محبت پر قربان کر ڈالا۔ میرے پیارو ہاں وہ صحابہ کرام وہ تھے کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آیا، زندگی میں ایک بار آیا، وہ دوبارہ نبی کے دربار میں آ نہ سکا۔ جب وہ نبی کے دربار عالیہ میں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ میرے نبی کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بس دیکھا، زیارت کی، ملاقات کی، اپنے گاؤں چلے گئے، دوبارہ نبی کے دربار میں آنے کا موقع نہیں ملا پوری زندگی۔ تو وہ کبھی زندگی میں اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا اپنے گریبان کے بٹن لگا لو تو وہ کیا کہا کرتے؟ میں نے رسول اللہ کو اسی حال میں دیکھا ہے، میں بٹن نہیں لگاؤں گا۔ کیا قدردان تھے یہ صحابہ۔ اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، تاجدار مدینہ کی اونٹنیاں عذبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اونٹنی کو علم ہوا آپ دنیا میں نہ رہے، اس نے رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکالے۔ ہاں میری ماں کا انتقال ہوا، میری ماں میری آنکھوں کے سامنے گئی، میرا باپ دنیا سے گیا، میری آنکھ سے آنسو نکلے، اگر کوئی آیا میں رو دیا اور اس کے بعد آنسو خشک ہو گئے، پھر کوئی آیا میری آنکھ سے آنسو نکلے اور پھر میں خشک ہو گیا۔ میرے پیاروں پورا دن بھی میں رو نہیں پایا، برابر آنسو نہیں نکلے تھم گئے، نکلے تھم گئے۔ شام آئی، جنازہ ہوا، تدفین ختم، اس کے بعد لوگوں نے لقمے اٹھائے میرے منہ میں ڈال دیے، میرے گھر والوں کے منہ میں ڈال دیے۔ میں قربان جاؤں اس اونٹنی کے دل میں کیا قدردانی تھی تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، رونا بند نہیں ہوا، آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا، برابر روتی گئی۔ چارہ رکھا گیا، کھانا نہ کھایا، پانی رکھا گیا، پانی نہ پیا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں روتے روتے نبی کی محبت میں جان دے دی۔ کیا قدردانی کریں گے ہم لوگ؟ جانور جس پر نشاور ہوتے ہوں اس نبی کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں اور پھر سوچے ہمیں عزت ملے گی، مل جائے گی؟ یافور آپ کا گدھا تھا، اس کو پتہ چلا آپ دنیا میں نہ رہیں، اس نے رونا شروع کیا، پاگل ہوا، دیوانہ ہوا، مجنون ہوا، مدینے کی گلیوں کے گشت کاٹے، چکر کاٹے، یہاں تک کہ سامنے کنواں نظر آیا، اس میں چھلانگ لگائی، زندگی کی بازی ہار گیا، اللہ کے نبی کی محبت میں قربان ہو گیا۔
یہ قربانیاں کس نے دی ہے نبی کی محبت میں؟ جانوروں نے۔ میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم کیا نبی نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، نبی نے جو احسان آپ پر کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا تاجدار مدینہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے سچے غلام بن سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کر سکے؟ کیا ہمارے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہمارے چہرے نبی سے ملے، ہمارے لباس نبی سے ملے، ہمارے کھانے کے طریقے نبی سے ملے، ہماری شادی کے طریقے نبی سے ملے، ہماری تجارت نبی کے مطابق ہو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کے مطابق ہو؟ میرے پیاروں، ہاں وہ امام الانبیاء جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہو، رات کی تنہائی میں کھڑا ہو اور زبان مبارک پر آیت آئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا۔ عائشہ کا بیان ہے، نبی نے رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ نے رکوع کیا، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے مصلے کی جگہ تر ہو گئی۔ اما عائشہ کا بیان ہے، جب میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ یہ جناب رسول اللہ جو رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر امت کے خاطر دعائیں مانگنے والے، آج اسی امت کے نزدیک نبی کے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں، نبی کا رونا یاد نہیں، نبی کی تڑپ یاد نہیں، نبی کی بے چینی یاد نہیں۔ آہا، ایک دن کا واقعہ، امنا عائشہ کا بیان، میرے نبی کو بڑی تیز بھوک لگی ہے اور آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ چارپائی پر لیٹے ہیں اور آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی پٹی سے پریشر دیا ہوا ہے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ جب میرے نبی کے پاس حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ نے فرمایا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا عائشہ اگر میں رب سے مانگوں وہ خزانوں کے ڈھیر لگا دے گا، لیکن پھر میری امت کا کیا ہوگا، میرے غریبوں کا کیا ہوگا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میری زندگی کو دیکھیں گے، ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری، اگر میں یہاں سے عالی شان کھانے کھا کر جاؤں اس کے بعد میری امت میرے طریقے کو دیکھے، اگر ان پر غربت آ جائے، اگر ان پر احوال آ جائے، ان پر فقیری آ جائے تو وہ کہیں گے واہ نبی تم تو مزے اڑا کر چلے گئے، حال تو ہمارا برا ہے۔ اسی حال میں رہوں گا، جس دن ملے گا شکر کروں گا اور جس دن نہیں ملے گا اس دن صبر کروں گا۔ چاہتے تو عالی شان بنگلے ملتے، گاڑیاں ملتی، سب کچھ ملتا، سواریاں ہوتی، حور و غلمہ ہوتے، سونے کے پہاڑ ہوتے، زمرد کے پہاڑ ہوتے، چاندی کے پہاڑ ہوتے، ساتھ میں چلا کرتے، پیشکش کی تھی، حضرت جبریل آئے تھے، اللہ کہتا ہے آپ کہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دے، زمرد کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، ہیرے کا بنا دے، بس آپ کہو، اور ہاں صرف بنائے گا نہیں، جہاں جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ آپ کی شان کو ظاہر کرنے پہاڑ آپ کے ساتھ میں چلے گا۔ لیکن کیوں نہیں مانگا؟ یہ بھوک کیوں برداشت کی؟ یہ فاقے کیوں برداشت کیے؟ یہ 3 دن کے فاقے کیوں برداشت کیے؟ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے چولہا جلا ہی نہیں تاجدار مدینہ کے گھر میں، آخر یہ فاقہ کیوں؟ میری امت کے لیے نمونہ موجود ہو، اگر کوئی حال آئے تو میرے غم دیکھ لینا، میرے دکھ کو دیکھ لینا، میرے درد کو دیکھ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں اگر کوئی حال تم پر آئے، اگر کوئی غم تم پر آئے، اگر کوئی پریشانی تم پر آئے تو ہاں میرے غم دیکھ لینا، تمہارے غم ہلکے پڑ جائیں گے، میری پریشانیاں دیکھ لینا، تمہاری پریشانیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے وہ احسانات میرے اور آپ کے اوپر ہیں، اگر ہمارے جسموں کو چوتھیوں کی جگہ استعمال کیا جائے تب بھی ایک احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، جس نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اگر ہم یہ بغاوت سے زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے میدان میں اس نبی کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ بتائیے آپ کون سی چیز لے کر جاؤ گے تم
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میرا اللہ کہتا ہے اگر روگردانی کرو گے، اگر میرے نبی سے بغاوت کرو گے، میرے راستوں سے ہٹ کر چلو گے، اگر میرے نبی کی سنتوں سے ہٹ کر چلو گے، تو یاد رکھنا تمہیں مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. پھر اللہ کہتا ہے تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آؤں گا، تم جیسے باغی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کیا ہماری بغاوت میں کمی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ، کوئی کمی ہے ہماری بغاوت میں؟ آخر وقت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر حضرت عائشہ کے سر رکھا ہوا ہے اور ہلکی آواز آ رہی ہے. قرآن تو پورا اتر چکا، شریعت پوری اتر چکی، اسلام پورا آ گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا دین ہم نے مکمل کر دیا، اسلام کی تکمیل کر دی، اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ آ گیا. پھر آخر وقت ہے، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے، زبان بھی نہیں ہل رہی، پھر نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب دنیا سے انسان جاتا ہے نا، اور اگر وہ اس وقت کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، زندگی کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ نے سنا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. عائشہ میری امت کے لوگوں سے کہہ دینا کسی بھی حال میں نماز نہ چھوٹے. اچھا کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا نبی. آخر وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، جبریل آ گئے، اسرائیل آ گئے، فرشتے آ گئے، سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے دربار عالیہ میں بلاوا ہے، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے. نبی کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز نہیں چھوٹے. میری امت کے لوگوں، کانوں سے اپنے دلوں سے اس بات کو باندھ لو، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. میرے اسلام کا نچوڑ یہ ہے، میرے دین کا نچوڑ یہ ہے، میری زندگی کی محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ میرا ہر امتی اس کی زندگی میں کبھی بھی نماز نہ چھوٹے. اب میں تو نمازی ہوں، اولاد نماز پڑھے یا نہ پڑھے مجھے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. پڑتا ہے بھائی؟ یا اولاد پڑھ رہی ہے تو باپ بے نمازی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک چیز اور ہے، آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے سمجھایا تو بہت لیکن مانتا نہیں. یہ تو کہتے ہیں نا لوگ، مانتا نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے بیٹے کی شادی کر دو، اس کے بعد وہ مہینے بھر، 2 مہینے 6 مہینے کمانے نہ جائے، تو اسے ساجے میں ہی کھلاتے ہو یا الگ کر دیتے ہو؟ کیوں جی حضرت؟ الگ کرو گے نا کہ بھئی ایسا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، کھا کھلا مت کھلا تو جان، چٹنی سے کھلا مت کھلا، بھوکا رکھ تو جان، ہمیں کوئی مطلب نہیں. یعنی آپ نے دنیا نہ کمانے پر الگ کر دیا، لیکن جب اس نے نماز نہیں پڑھی کبھی تو نے اس سے یہ نہیں کہا بیٹا تجھے گھر سے نکال دوں گا اگر تو فجر میں نظر نہیں آیا، تجھے گھر سے نکال دوں گا اگر عشاء میں نظر نہیں آیا. رات کی تنہائی میں، رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تو نے اولاد کو اٹھایا، بیٹے سے کہا بیٹا فلاں جگہ جا، فلاں جگہ سے فلاں چیز لانی ہے، فلاں کام کرنا ہے. تیری اولاد اٹھی اور وہ گئی اس کام کو کرنے کے لیے. مجھے بتاؤ میرے پیارو، جب یہ اولاد رات کے 2 بجے تمہارے کام کے لیے اٹھ سکتی ہے تو فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ اٹھ سکتی ہے نہیں اٹھ سکتی؟ پھر یہ سستی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. اب ایک بات بتاؤ، نبی پاک علیہ، میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کے مسجد کے امام صاحب کہنے لگے بھئی ایسا ہے مسجد میں لنٹر ڈلے گا، چندہ دو، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ ارے دیتے ہو، کوئی 2 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی 50، جس کی جو اوقات ہے بیچارہ دیتا ہے، دے کر چلا جاتا ہے. آپ نے یہ جلسہ کیا لمحالہ، اس میں بھی لوگوں نے تعاون کیا ہوگا، ہر ایک نے تعاون کیا ہوگا، لوگوں نے دیا ہوگا. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ مانگے تو آپ دو گے؟ پھر بولو، دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ دیں گے یا نہیں دیں گے. دے سکتے ہو نا انشاءاللہ. تمہارے نبی نے تم سے 2 باتوں کا سوال کیا، میرے امتیوں مجھے اپنی محبت دو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دو. بناؤ گے انشاءاللہ؟ بناؤ گے؟ پکا؟ بالکل پکا ہے انشاءاللہ. کون کون چھوڑے گا نماز؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کوئی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، سب پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو، ہے نہیں؟
پڑھیں گے نا انشاءاللہ. وما ملکت ایمانکم، اور میرے نبی نے فرمایا غلاموں کا، ماتحتوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا. یہ جناب رسول اللہ نے اس وقت فرمایا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے. آج کل ہم لوگ کبھی غلاموں کو، نوکروں کو کوئی عزت دیتے ہی نہیں. کبھی کوئی دیتا ہے کوئی عزت؟ بولو دیتا ہے کوئی؟ کام کرنے آ جائے مزدور، کوئی آدمی کبھی گلاس پانی پلاتا ہے، بھئی واٹر کولر رکھا ہے پی لے، مرضی ہے تیری. چائے مائیں ہوٹل سے منگا دی، منگا کر پلا دی، چھٹی، کوئی بات نہیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا غلاموں کا، ماتحتوں کا، کمزوروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال کرو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو. اگر ظلم کرو گے اللہ کی رحمت اڑ جائے گی، اگر ظلم کرو گے اللہ کی مدد اڑ جائے گی، اگر ظلم کرو گے اللہ کی نصرت اڑ جائے گی. پھر لوگ تم پر ظلم کریں گے. آج غریب پر ظلم کیا جاتا ہے، تصور دل میں نہیں آتا. کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے، تصور دل میں نہیں آتا. اللہ کے بندو، اگر کسی پر ظلم کرو گے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، وہ پتہ نہیں تم پر کہاں ظلم کرائے گا. یاد رکھنا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنے گھر میں تشریف لائیں اور آپ کی باندھی ہے حضرت بریرہ، جن کا کام تھا نبی کا بستر بچھانا، نبی کا بستر سمیٹنا، نبی کو وضو کا لوٹا دینا. تاجدار مدینہ گھر میں آئے، میرے نبی نے دیکھا حضرت بریرہ سوئی ہے اور جسم سے پسینہ نکل رہا ہے. آہا، آج کا ایک باپ کو ایک اولاد حوالہ کرے، ایک بیٹا اگر یہ دیکھے میرا باپ سویا ہے، لائٹ چلی گئی، پنکھا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے ہاتھ سے پنکھا نہیں جلے گا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے حبیب پر، اپنے لاڈلے پر، اپنے نبی پر. تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ اپنے گھر میں آئے، آپ نے دیکھا بریرہ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے. تاجدار مدینہ نے پنکھا اٹھایا، بریرہ کو ہوا کرنا شروع کر دیا. بریرہ کون تھی؟ ایک باندھی تھی جن کا درجہ غلام سے، جن کا درجہ نوکر سے بھی نیچے ہے. حضرت بریرہ کی آنکھ کھل گئی، نبی پاک علیہ السلام پنکھا جل رہے ہیں. نبی کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگی آقا آپ ایک غلام کو ہوا کریں، ایک باندھی کو ہوا کریں. ادھر سے حضرت عائشہ چلی آئی. حضرت عائشہ نے فرمایا یا نبی اللہ آپ غلام کو ہوا کریں. نبی نے فرمایا بریرہ جب تو محمد کے کام آ سکتی ہے تو محمد تیرے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا برابری دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں سواری پر سوار ہیں، بلال بھی جا رہے ہیں. بلال پیدل ہیں، نبی سواری پر سوار ہیں. اب ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم غریب کو کیوں بٹھائے بھائی؟ بٹھائے گا کوئی؟ غریب جائے پیدل جائے، سائیکل سے جائے، رکشہ سے جائے، ہمیں کیا مطلب. آپ بھی مدینہ کی جانب، بلال بھی مدینہ کی جانب. نبی نے سواری کو تیز کیا، بلال کے قریب میں جا کے روکا، فرمایا ارکم معنا یا بلال، او بلال آ جا، میری سواری پر سوار ہو جا. حضرت بلال نے فرمایا یا نبی اللہ یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا. حضرت بلال نے فرمایا آقا مدینہ زیادہ دور نہیں، میں پیدل چلا آؤں گا. میرے نبی نے فرمایا نہیں بلال، میں بھی مدینہ جاتا ہوں، تو بھی مدینہ جاتا ہے، پھر آ جا دونوں سوار ہو کر مدینہ چلیں گے. حضرت بلال نے انکار کیا تو میرے نبی نے فرمایا آخر میری سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ تو بلال کہنے لگا یا نبی اللہ آپ کا جسم بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی معطر، آپ کا جسم بھی خوشبودار، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار، اور یہ بلال تو گندگی میں پسینے کی بدبو میں لت پت ہے. آقا میں اپنے پسینے کی بدبو کی تکلیف سے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. ہائے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ چلو صاحب میرے تو کپڑے گیلے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، گاڑی کی سیٹ خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے تو بھائی تو آ جا. تاجدار مدینہ نیچے اتر گئے اور یہ فرمایا بلال تو نے کیا بات کر دی، یہ خوشبو اور بدبو کی کیا بات کر دی؟ بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر اعظم سوار ہو کر مدینہ جائے گا، اور اگر آج تو پیدل چل کر جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا. یہ درس جناب رسول اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو دیا، کسی پر ظلم نہ کرنا.
اچھا 2 ہی باتیں زیادہ ہیں، ویسے تو ہم بہت بڑے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مومن بھی پکے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بس نماز کا وقت نہیں مل پاتا ہے، اور کسی کا مار لیتے ہیں تو دیا نہیں جاتا، نہیں یہی ہے نا، کسی پر ظلم ہو جاتا ہے تو معافی نہیں مانگی جاتی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے تو دیا نہیں جاتا، یہی 2 کمیاں ہیں، باقی ہم سے بڑا اچھا اور مسلمان کون ہو سکتا ہے معاشرے میں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور یہ شعر چبھے گا آپ کو، لیکن برداشت کریو، انجیکشن بھی تو برداشت ہوتا نہیں ہوتا۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 باتیں، جہاں اللہ نے آپ کے درجے کو اونچا کیا ہے، آپ کو مقام اونچا دیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ اگر ذمہ دار آدمی ہی خود سو جائے گا تو بتائیے کیا حال ہوگا پھر امت کا۔ آج ساری دنیا کی باغ دوڑ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے، پیشوا آپ کو بنایا ہے، امام آپ کو بنایا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ نے فرمایا زمین کی وراثت تمہارا مقدر ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آؤ تو صحیح، میدان میں آؤ تو صحیح، یہ سستی کا لباس اتارو، تاجدار مدینہ کے لیے محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ آگے بڑھو، میدان میں آؤ، نمازوں کے پابند کرو، ظلم سے ہاتھ سے روکو، جھوٹ سے پرہیز کرو، دغا سے پرہیز کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ عجیب بات ہے، نبی کا فرمان عالی تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا کوئی بھی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جھوٹی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ بھرا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بھائی اگر سمجھ میں آئی ہو تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔